بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں بہت ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں وہ ہیں جنہیں ہم جانتے تو ہیں لیکن ذہن میں ہمارے وہ چیزیں نہیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں ایک نعمت صحت کی ہے۔ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن و حدیث میں صحت کے حوالے سے بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان جن کی قدر نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت ہے، یعنی فرصت۔ اور ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں یہ ہے کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، اور اسی طرح مصروفیت کے حوالے سے ہے کہ فراغت کو بہتر جانو مصروفیت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی نعمت عطا فرما دی، لیکن جس طرح دنیا کی کوئی چیز ہماری ملکیت میں نہیں ہے، اسے وقتی طور پہ ہماری ملکیت میں اللہ نے دیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہے، ہمارا جسم بھی اللہ کا ہے، ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہماری ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اور ہمارے پاس امانت ہیں۔ اسی طرح صحت کی نعمت یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہم اس کے مالک اس طور پر نہیں ہیں کہ ہم جیسے چاہیں اپنی صحت کو استعمال کریں۔ قرآن کریم میں حکم دیا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہلاکت میں ڈالنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود بخود کہیں ایسی جگہ جا کے اپنا سر مار دیں بلا وجہ جو ہمیں نقصان پہنچانے والا ہو، بلا وجہ لوگوں سے دشمنی لیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، مثلاً ایسا کوئی کام کریں جیسے خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں، لیکن شریعت نے حرام قرار دیا کہ تم مالک نہیں ہو، تمہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے یہ جسم اور یہ صحت، یہ جان اس لیے نہیں دی ہے کہ تم جیسے چاہو یوز کرو۔ اسی طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہماری صحت خراب ہو، جس سے ہمیں بیماریاں لگیں، جس سے ہمارا جسم بھی خراب ہو، ہمارا ذہن بھی خراب ہو، ہم دوسروں پر بوجھ بنیں، ہمیں اس سے تکلیف پہنچے۔ ایسی ہر چیز سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اچھا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کو شریعت میں منع کیا گیا ہے، تو ایک مینٹلٹی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ شریعت میں جن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے یا جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا بڑا گناہ ہے، ان کو تو ہم بہت سیریس لیتے ہیں۔ مثلاً کہا جائے کہ بھئی شراب پینا گناہ ہے، تو ہم بہت سیریس لیتے ہیں۔
زنا کرنا گناہ ہے، بد نظری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہماری ڈیلی روٹین سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے تعلق سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا کرنا منع ہے، شریعت ناپسند کرتی ہے اس کو، یہ گناہ کے درجے میں آتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا آپشنل گناہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحت کی حفاظت یہ شریعت کا حکم ہے، اور اپنی صحت سے کھلواڑ کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوی مومن یعنی مضبوط مومن کو کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ صحت مند ہو، طاقتور ہو، ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ کو کمزور مسلمان کے مقابلے میں بہت پسند ہے۔ اب ہمارے ہاں عجیب صورتحال ہو گئی ہے کہ جو دیندار کہلاتے ہیں، مثلا ہم مثال لیں اپنی جو علماء کہلاتے ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں دین کے، ان میں جو ذرا زیادہ نرم مزاج ہو، بہت نزاکت والا ہو، وہ زیادہ بڑا متقی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم دین ذرا طاقتور ہے، باڈی شاڈی بنا رکھی ہے اس نے، ذرا مضبوط ہے، تو ہم اس کو اتنا اللہ والا نہیں سمجھتے ہیں۔ جو ذرا زیادہ صوفی کے انداز میں رہے اور کمزور سے اپنا بالکل لچکدار انداز، حالانکہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے، مضبوط مومن زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بالکل لوہلاٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ چیزیں جو ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں، خاص طور پر آج مجھے جس پر بات کرنا ہے وہ ہے ہمارے کھانے پینے کا نظام۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، تو شریعت نے کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ تمہیں کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کب نہیں کھانا ہے، یہ پوری ان چیزوں کا تعلق صرف میڈیکل سائنس سے نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس تو بہت بات کی ایجاد ہے، شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اپنے پیغمبر پر آج سے 1450 سال پہلے، اور ہم حضور پاک کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کھانے پینے کے تعلق سے، صحت کے حوالے سے بہت تفصیلی گائیڈنس مل جائے گی، بہت ڈیٹیل میں اللہ کے نبی نے ساری چیزیں بتلائی ہیں۔ کھانے پینے میں ایک بے اعتدالی جو ہم سے ہوتی ہے، جو ہماری صحت کی خرابی کا سبب بنتی ہے، وہ ہے کھانے پینے کی کوانٹٹی، مقدار، ہمیں کتنا کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے قرآن کی آیت دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، پوری اجازت دے دی کہ تمہارے کھانے میں کوئی قید نہیں ہے، پینے میں کوئی قید نہیں ہے، حلال ہو۔ آگے ایک قید لگا دی، ولا تسرفو، اسراف مت کرو، ضرورت سے زیادہ کھانے پینے پر خرچ مت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند نوالے ہی کافی ہیں، چند لقمے کافی ہیں جس سے انسان سیدھا رہے گا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی زیادہ کھانا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے معدے کو، پیٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو سانس کے لیے۔ اب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو، آپ کی اس گائیڈ لائن کو سامنے رکھیں، اور ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کھانے پینے کے تعلق سے ہمارا معمول کیا ہے۔ ہمارا معمول یہ ہے، ایک لطیفہ ہے
کہ ایک صاحب نے کھانا بہت زیادہ کھا لیا، اتنا زیادہ کھا لیا کہ ان کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے دیکھا داکھا اور ان کو دوائیں لکھ دی کہ یہ دوا آپ اس وقت ایک ایک گولی لے لیجئے، پھر کل سے 2 دن کھا لیجئے گا۔ تو ڈاکٹر سے کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب اگر یہ گولی کھانے کی گنجائش ہوتی تو ہم 2 لقمہ اور نہ کھا لیتے۔ یہ ایک لطیفہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی سچا واقعہ ہو، لیکن ہماری صورتحال اس پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ ہماری ڈیلی کی روٹین ہو کھانے پینے کی، یا شادی بیاہ تقریبات میں ہمارا کھانا پینا ہو، وہ پیٹ بھرنا تو دور کی بات ہے، جب تک دل نہ بھر جائے اور جب تک یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ بس اب بالکل نہیں چل پائے گا، تب تک ہمارا ہاتھ رکتا نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی کوانٹٹی۔ پھر ایک جو خرابی، اچھا یہ ساری باتیں وہ ہیں جس میں سب شامل ہیں، کہنے والا بھی شامل ہے۔ ایک خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا۔ شریعت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے، ہمارا دین ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ کھانا تیز بھوک میں کھاؤ، اگر بھوک نہیں لگی ہے تو مت کھاؤ۔ لیکن ہم لوگوں نے روٹین ایسا بنا لیا ہے کہ ہم کو صبح ناشتہ کرنا ہے، دوپہر میں کھانا کھانا ہے، عصر بعد تھوڑے سے اسنیکس لینے ہیں، اور پھر رات کا کھانا کھانا ہے۔ تو یہ روٹین ہے، اب ہمیں بھوک لگے، ضرورت ہو، خواہش ہو یا نہ ہو، ہمیں کھانا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عصر بعد کچھ اسنیکس لے لیے تو اب رات کو کھانا کھانے کا خواہش نہیں ہے، لیکن چلو سب کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا کھا لیتے ہیں۔ یہ چیز صحت کے لیے بہت نقصان دہ۔ کھانا ہمیشہ بھوک میں ہی کھانا چاہیے۔ ایک چیز جو ہماری صحت کو خراب کر رہی ہے، اس کے بارے میں بھی شریعت میں رہنمائی آئی ہے، وہ ہے ان بیلنس خوراک، یعنی اردو میں کہیں گے غیر متوازن خوراک۔ ایک تو یہ ہو گیا کوانٹٹی کہ کتنا کھانا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 خالی چھوڑ دو سانس کے لیے۔ اب اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنی پوری صورتحال کا جائزہ لے لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم دین سے کتنا قریب ہیں، ہم اس معاملے میں اپنے نبی سے کتنا قریب ہیں، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، آج ہی سے نیت کر لیں کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا ہے، اور دین نام ہی اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ دین نام ہی اسی کا ہے بھائی، دین صرف نماز پڑھ لینے یا دیگر عبادات کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کی یہی تو خصوصیت ہے، اسلام نام ہے پوری زندگی اللہ اور رسول کی تابعداری کا، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کا نام اسلام ہے۔ تو کیا یہاں پر ہمیں چھوٹ دے دی جائے گی؟ نہیں، اس معاملے میں بھی قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو ایک اچھا مسلمان جو اللہ کو پسند آئے وہ وہی ہوگا جو ہر چیز میں حضور پاک کو فالو کرے گا۔ تو ہمیں یہاں پر بھی فالو کرنا ہے۔ ہماری صحت کی جو خرابیاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی پرابلم ہے جس کا ہر دوسرا تیسرا آدمی شکار ہے، وہ ہے پیٹ کی پرابلم، لیور کی پرابلم، معدے کی پرابلم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ معدہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ آج آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں گے تو آج وہ یہ بات کہتی ہے، لیکن آج سے 1450 سال پہلے ہمارے دین نے ہم کو یہ بتلایا کہ اپنے معدے کو ٹھیک ٹھاک رکھو، یہ بیماریوں کی جڑ ہے، یہ گڑبڑ ہو گیا تمہارے پورے بدن کے نظام کو خراب کر دے گا۔ اور ہمارے یہاں مسلم گھرانوں میں ہم لوگوں کے درمیان، اس میں چاہے کیا پڑھا لکھا طبقہ ہو یا کیا جاہل طبقہ ہو، کیا علماء ہو اور کیا عوام ہو، کیا دیندار لوگ ہوں کیا بے دین لوگ ہوں، سب اس میں ملوث ہیں کہ ہمارے یہاں کھانے پینے کے حوالے سے شریعت کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اس معاملے میں بھی۔ کھانے پینے میں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، مثلا فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے،
ٹھیک ہے شریعت آپ پر یہ پابندی نہیں لگاتی کہ تمہارے لیے جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح نشہ کرنا حرام ہے، اس طرح تمہارے لیے یہ کھانا بھی حرام ہے، لیکن شریعت نے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے کہ دیکھو یہ گائیڈ لائن ہے، اس کے خلاف جاؤ گے تو پھر شریعت سے ہٹو گے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے یہ ہمارے لیے بہت شدید نقصان دہ، اور اسی طرح ہم مسلمانوں کا جو کھان پان ہے، مرغ مسلم بریانی وغیرہ، یہ چیزیں ٹھیک ہے کھائیں، اللہ نے حلال پیسے دیے ہیں اور اللہ نے گوشت بنایا ہی ہمارے آپ کے لیے ہے، رزق اتارا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہم ان کو چھوڑیں گے تو نعمت کی ناقدری کرنے والے ہوں گے، لیکن اس میں بھی ایک اللہ نے شریعت نے گائیڈ لائن فکس کر دی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں مرچ مسالہ اتنا زیادہ بھر دیا ہے کہ اس کے بغیر تو ہمارا کھانا ہی نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر پیٹ ایک وقت کے بعد، ایک ایج، ابھی تو جوان ہے، 20 25 30 سال کی عمر ہے، 35 سال کی عمر ہے، تو جسم سب کچھ برداشت کر رہا ہے، جیسے جیسے عمر ڈھلی تو وہ جو کچھ ہم نے پچھلے 25 30 سالوں میں الٹا سیدھا کھایا ہے اب وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کرتا ہے۔ پھر اس میں شوگر، بی پی، کولیسٹرول، دل کی بیماریاں، پھر موٹاپا، پیٹ کا نکلنا، یہ چیزیں مسلمانوں کی شان کے خلاف ہیں۔ ذرا آپ پیچھے چلے جائیے آج سے 100 200 سال پہلے، کہ وہاں آپ کو شوگر کے مریض اکا دکا نظر آئیں گے، بہت کم نظر آئیں گے، لیکن آج کے دور میں ہر دوسرا آدمی شوگر کا مریض ہے۔ پہلے مجلس لگتی تھی تو پوچھا جاتا کہ بھائی پھیکی چائے کس کی ہے، اب پوچھا جاتا ہے میٹھی چائے کس کی ہے، بھائی کس کی چائے میں شکر ڈالی جائے، یعنی بننی پھیکی ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ یہ ایک اچھے اسلامی معاشرے کی پہچان نہیں ہے کہ ہم اس طرح اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ یہ چیزیں شریعت کا حصہ ہے، ان کو بالکل چھوڑ دینا یہ شریعت کے ایک حکم کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں کھانے پینے میں اس حوالے سے کنٹرول کرنا، اور جو لوگ بڑی عمر کو ہو گئے ہیں، چلیے اب ان کا ایک وقت تو گزر گیا، لیکن جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں اور اس سے پہلے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ خرچ کرنے کے حوالے سے کس طرح اپنے بچوں کا ذہن بنایا جائے، اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں ہمیں اب اپنے بچوں کی اور آنے والی نسل کی فکر کرنا ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے جو صحت مند چیزیں تھیں وہ ہمارے سماج سے، مارکیٹ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور آرٹیفیشل چیزیں اس کی جگہ آتی جا رہی ہیں۔ آنے والی نسلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بوجھ بن جائیں امت کے لیے۔ 20 سال کا لڑکا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، ہڈیوں کی تکلیف ہے، پتہ نہیں کتنی۔ 20 سال کے لڑکے 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو فتح کیا تھا، 17 سال کی عمر میں۔ صحابہ کرام کے اور اپنے مسلمانوں کی تاریخ پڑھیے، 20 سال کی عمر میں پوری جنگوں کی قیادت کی ہے نوجوانوں نے، کمانڈر بنے ہیں، بڑے بڑے ممالک فتح کیے ہیں۔ تو ہم اپنی تاریخ پر تو بہت اتراتے ہیں کہ ہماری ہسٹری یہ ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، لیکن ہم نے پہلے کیا ہے، کیا کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ اب ہمارے یہاں 20-25 سال کا نوجوان صحت مند مل جائے تو بڑی مشکل بات ہے، اور یہ ساری جو چیزیں صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں اس میں پہلا درجہ ہمارے کھان پان کا ہے، جو سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ سگریٹ پینا غلط ہے، لوگ بحث کرتے ہیں کہ سگریٹ پینا حرام ہے، کہ مکروہ ہے، کہ کیا ہے، کیونکہ یہ صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، یقیناً خراب ہوتے ہیں، لیکن جتنا معیوب ہمارے معاشرے میں سگریٹ کو سمجھا جاتا ہے، کیا اتنا معیوب گٹکا اور تمباکو اس کو سمجھا جاتا ہے؟ وہی لڑکا اپنے باپ کے سامنے گٹکا کھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سگریٹ پی رہا ہے تو وہ سب سے برا لڑکا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ایکسپیرینس ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کوئی مثلاً مسجد کے امام صاحب ہیں، اگر وہ گٹکا کھا رہے ہیں تو پھر اس سے برا نہیں سمجھا جائے گا، لیکن سگریٹ پی رہے ہیں تو پورے محلے میں چرچا ہو جائے گا کہ امام صاحب سگریٹ پیتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو ہم
گٹکا کھاتے ہوئے دیکھ لیں تو نظر انداز کر کے نکل جائیں گے، لیکن سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیں تو اس کے باپ سے بتائیں گے کہ تمہارا بیٹا سگریٹ پینے لگا ہے، حالانکہ نقصان کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ بلکہ گٹکا وغیرہ میں تو گندگی بھی زیادہ ہے، وہ اور زیادہ بری چیز ہے۔ تو اس فرق کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، چاہے وہ سگریٹ ہو، گٹکا وغیرہ ہو، یا ہمارے ڈیلی کے کھان پان ہو، تیز مرچ مسالے والے کھانے ہوں، زیادہ تیل والے کھانے ہوں، یہ ساری چیزیں جو صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ہمیں انہیں ایک کیٹیگری میں رکھنا پڑے گا، اور اس حوالے سے ہمیں اپنے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کسی پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے تو ہر دوسرا مریض وہاں مسلمان نظر آئے گا، ہر دوسرا مریض مسلمان نظر آئے گا۔ پیٹ کے مریضوں میں پرسنٹیج کے مقابلے میں مسلمان زیادہ ہے، کیونکہ ان کے یہاں کھان پان کا کوئی اس حوالے سے لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا ہے۔ آپ مسلم محلوں میں ہوٹلوں کو دیکھ لیجئے، یعنی مسلم محلوں کی پہچان ہی ہوٹلوں سے ہوتی ہے۔ پہلے کے دور میں پہچان ہوتی تھی مسجدوں سے، لائبریریوں سے، اب ہمارے محلوں کی پہچان ہوتی ہے ہوٹلوں سے، اور ہم اس کو بہت پراؤڈلی بیان کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، لکھنؤ سے آئے ہوئے تھے، تو ان کے دوست کانپور میں رہتے ہیں، ہم بھی اس مجلس میں موجود تھے، تو لکھنؤ والے میں اور کانپور والے میں اس پر بحث ہو رہی تھی کہ رمضان میں زیادہ دیر تک ہوٹل کہاں کھلے رہتے ہیں، اور اسے بہت پراؤڈلی بیان کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں تو 3 4 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ تو اب یہ چیز ہمارے درمیان اچھائی اور برائی کا معیار ہو گئی ہے، ایسی چیزوں کو ہم پراؤڈلی بیان کرنے لگے۔ بالکل ہر چیز میں ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے، اللہ کے نبی نے تو عشاء بعد غیر ضروری جاگنے کو منع کیا ہے، بھلے کتنا اچھا کام کر رہے ہو، اور صبح جلدی سونے کا حکم دیا ہے، تو صبح جلدی اٹھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اگر غور کریں تو جس وقت شریعت نے ہمیں اٹھنے کا حکم دیا ہے وہ وقت ہمارے سونے کا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ دوسری قومیں آگے نکلتی چلی جا رہی ہیں اور ہم بالکل پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اب ذرا باہر نکل کے دیکھیے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا اس بات کو۔ اچھا، جن کی مجبوری ہے، مثلا نوکری ایسی ہے کہ انہیں نائٹ شفٹ ان کی ڈیوٹی ہے، تو مجبوری ہے ان کی۔ بڑے کاروباری طبقہ ہے، ان کو رات کو 12 1 بجے تک اس میں لگنا پڑتا ہے، ان کی مجبوری ہے۔ لیکن یہ عام نوجوانوں کی اور ایک جو کلچر بن گیا ہے ہمارے گھروں کا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ باہر نکل کر دیکھیے تو آپ کو تیز ٹھنڈ میں بھی 4 بجے اور 5 بجے بڑی تعداد غیر مسلموں کی سڑک پہ دوڑتی نظر آئے گی۔ آپ پارکوں میں چلے جائیے، وہاں بڑی تعداد میں آپ کو غیر مسلم مرد و عورت، خیر ان کے یہاں پردہ نہیں ہے لیکن یہ کام پردے میں رہ کر مسلم خواتین بھی کر سکتی ہیں، بڑی تعداد میں غیر مسلم مرد و عورت آپ کو پارکوں میں ٹہلتے اور ایکسرسائز کرتے نظر آ جائیں گے۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سونے کا وقت 4 بجے ہوتا ہے اور 10 بجے اور 11 بجے ہمارے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے۔ صحت بھی چوپٹ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تعلیمی میدان میں، معاشی میدان میں ہر لحاظ سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم بے وقت سوئیں گے تو ہمارا ذہن بھی کام نہیں کرے گا۔ جو لوگ صبح اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، ذہن ان کا تیز چلتا ہے، جسم ان کا کام کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے عام طور پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بھی آپ دین کا حصہ سمجھیے اور اس میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور بات مسلم محلوں میں ہوٹلوں کی نکلی ہے تو میں ایک بات آپ کو اور عرض کر دوں کہ اللہ نے، شریعت نے، دین نے، حضور نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، اور ہمارے مسلم ہوٹلوں میں صفائی ستھرائی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ صبح کے وقت کچھ کزن وغیرہ آئے ہوئے تھے، ان کو لے کر چلے گئے صبح کے وقت فجر کے بعد مٹھا وغیرہ پینے کے لیے۔
تو اس نے اپنا ایک برانڈ بنا رکھا ہے ایک شہر میں، تو کافی اس کے یہاں خالی صفائی ستھرائی اور کوالٹی دیکھ کر ہم لوگ امپریس ہو گئے، یار اتنا اچھا اس نے کر رکھا ہے. حالانکہ اس کے ریٹ زیادہ ہیں، مہنگا ہے، لیکن صرف اس کی صفائی ستھرائی اور کوالٹی کی وجہ سے بڑی تعداد غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی بھی آ رہی ہے اس کے پاس. اور پھر یہ ہوا کہ ادھر نئی سڑک کی طرف چل کے کچھ کھا بھی لیا جائے. وہاں گئے، وہاں صرف گندگی دیکھ کے ہمت نہیں ہوئی کہ یہاں سے کچھ لیا جائے. جگہ بھی گندی ہے، سیٹ بھی گندی ہے، پلیٹیں بھی گندی ہیں، چمچ بھی گندا، اور جو بندہ بیٹھا ہے ڈیک پر وہ بھی گندے کپڑے گندی بنیان پہنے ہوئے، پسینہ نکل رہا ہے، اور اسی سے وہ ساری چیزیں چھو رہا ہے اور اسی سے وہ کھانا بھی نکال رہا ہے. یہ کیوں ہوا پتہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے بھائی. اس سے جو صحت کو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، اس سے تمہاری امیج خراب ہو رہی ہے. بہت سے ہمارے نوجوانوں کو تجربہ ہوگا جو فوڈ بلاگر ہوتے ہیں، ویڈیو وغیرہ ڈالتے ہیں یوٹیوب پہ اور دیگر پلیٹ فارمز پہ. اس میں آپ جو مسلمان کوئی ہوٹل والا ہے اس کا بنا رہے ہیں تو اکثر لوگوں کے کمنٹ یہ ہوتے ہیں کہ صفائی ستھرائی نہیں ہے، یعنی نیگیٹو کمنٹ ہوتے ہیں صرف صفائی کو لے کر، چاہے آپ کا کھانا کتنا ہی ٹیسٹی ہو. اور غیر مسلموں میں آپ دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے مل جائیں گے، بھلے ان کا کھانا اچھا نہ ہو لیکن ان کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے لوگ ان کے پاس جانا پسند کرتے ہیں. یہ اس مذہب کے ماننے والوں کی صورتحال ہو گئی ہے کہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، اور ہمارے ہاں تو صفائی سے بہت آگے بڑھ کر پاکی ہے. پاکی یہ صفائی کا ایکسٹریم لیول ہے. صفائی تو نیچے کی چیز ہے، پاکی اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. پاکی کا کانسیپٹ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، صرف اسلام میں پاکی کا کانسیپٹ ہے. تو اس حوالے سے بھی اس کو بھی دین کا حصہ سمجھا جائے. بہرحال بات ہو رہی تھی کھانے پینے میں جو الٹی سیدھے ہم کھاتے ہیں، چیزیں ہم کھاتے ہیں. کھانے پینے میں بے احتیاطی ہوتی ہے، بے وقت کھانا، کھانے کی ٹائمنگ نہیں ہے. بہت بڑا اس وقت کا کرائسس ہے ہمارے سامنے کہ ہمارے یہاں کھانے پینے کا نظام نہیں ہے، اور اس میں کیا عالم کیا غیر عالم، کیا مدرسے والے کیا دنیا دار کیا دیندار، سب ملوث ہیں، سب ملوث ہیں اس میں. اور اگر کوئی جلدی کھانا کھا لیتا ہے تو اسے ہم سمجھتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کا ہے. ہم تو بھائی 11 بجے سے پہلے ہمارے یہاں کھانا نہیں کھایا جاتا، 12 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھایا جاتا. جبکہ شریعت کی رہنمائی اس بارے میں یہ ہے کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کم سے کم کھانا کھا لو. صبح بھاری پیٹ بھر کے ناشتہ کرو، دوپہر میں اس سے کچھ کم کھانا کھاؤ، اور رات میں سب سے کم کھانا کھاؤ. یہ یعنی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ ہلکا رہے گا یا رہے گا ہی نہیں. بڑی تعداد میں اب جو نئی نسل آ رہی ہے، بچے کہتے ہیں صبح کے وقت کچھ کھانے کا دل نہیں چاہتا. ہر گھر کی یہ صورتحال ہوگی، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شکایت ہوگی والدین کو کہ بچے ناشتہ نہیں کرتے صحیح سے. دوپہر میں کچھ ہلکا کھانا لیں گے اور سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا جائے گا رات میں. بلکہ ہماری جتنی دعوتیں بھی ہوتی ہیں وہ رات ہی کی ہوتی ہیں سب. اچھا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے کہ دن میں انسان کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا، دن میں مشغولیت رہتی ہے تو آدمی سوچتا ہے رات میں کریں. لیکن اب یہ کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ ارے دن میں کھایا ہی نہیں جاتا ہے، اصل تو رات ہی میں صحیح سے کھایا جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بالکل صحتیں مسلمانوں کی چوپٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ قوم جو اس طرح اپنی صحت کو اتنا سستا سمجھے اور اس طرح اپنی صحت کو ضائع کرے، وہ قوم دنیا کا مقابلہ کر پائے گی؟ وہ قوم دوسری قوموں سے کمپیٹ کر پائے گی؟ ہمارے دنیا کا سب سے آسان کام ہے اپنی پرابلمز کی وجہ دوسرے کو کہہ دینا، دوسرے کو بلیم کر دینا کہ فلانی گورنمنٹ نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. اور دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنے گریبان میں جھانکنا کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں.
کون سی حکومت آ کر، کون سا چیف منسٹر اور پرائم منسٹر آ کر آپ کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ تم ایسے کھانے کھاؤ جس سے تمہاری صحت خراب ہو؟ کون ہمیں آ کر مجبور کر رہا ہے کہ تم رات میں 12 بجے ہی کھانا کھانا اور پھر بغیر ٹہلے سو جانا؟ یعنی رات میں کھانے کے بعد جو لوگ آلریڈی بیمار ہیں، ان کے علاوہ جو صحت مند ہیں، ان میں سے شاید ہی آدھے اور 1% لوگ کھانا کھانے کے بعد ٹہلتے ہوں، ورنہ تو یہ تو تصور ہی نہیں ہے۔ تھک ہار کر آخر وقت میں کھانا کھایا جاتا ہے، پھر سیدھے بیڈ پہ۔ اس کے یعنی اب باتیں تھوڑا مسجد میں ہیں، کچھ حیا کے خلاف بھی ہو جاتی ہیں باتیں، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جو ڈسکس کرنے کی ہیں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں، بالکل دیر میں کھانا کھایا، پھر بستر پہ پہنچ گئے، اس کے بعد اگر بیڈ پہ گئے اور تو وہ چیزیں صحت کے لیے بہت نقصان دہ، ہر لحاظ سے وہ نقصان دہ۔ کم سے کم 3 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے شادی شدہ لوگوں کے لیے، بیڈ پہ جانے سے پہلے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پڑھیں تو اس میں قدم قدم پر ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو اس حوالے سے اپنا وقت متعین کرنا، میرا بھی نظام بہت خراب ہے کیونکہ مستقل اسفار رہتے ہیں، پروگرام وغیرہ رہتے ہیں، لیکن اب یہ کوشش کرنے لگے ہیں کہ کہیں بھی جائیں 8-9 بجے تک اینی ہاؤ کھانے سے فارغ ہو جائے، اور گھر میں بھی الحمدللہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اسی طرح شادی اور شادی بیاہ میں جو ہمارے یہاں کھانے کا سسٹم ہے، یعنی یہ ایک بیان سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی ٹھان لے تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کلچر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کھانا پینا یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ کھانا پینا یہ ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کچھ کھانا بھی ضروری ہے، تو اس لیے کھا رہے ہیں۔ کھانا پینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آج کے ہمارے نوجوانوں کا مقصد ہی کھانا پینا بن گیا ہے، یعنی وہ کما کیوں رہے ہیں؟ کھانے کے لیے۔ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کھانے کے لیے۔ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اتنی محنت کا کیا فائدہ جب چار روٹی ڈھنگ سے نہ کھا سکیں۔ تو کھانا پینا مقصد نہیں، ہم کما رہے ہیں ایک اچھی زندگی کے لیے، ایک باعزت زندگی کے لیے، اپنی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک کھانا پینا بھی ہے۔ کھانے پینا میں ضرورت سے آگے بڑھ کر شریعت نے شوق بھی پورا کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جس بے اعتدالی کا اور بے راروی کا شکار ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو مفلوج بنا رہا ہے۔ کسی آنے والی نسل 10 سال کے بعد کسی کام کی نہیں رہ جائے گی اگر ہم نے کھانے پینے پہ کنٹرول نہیں کیا۔ مسلم محلوں میں مسجدیں بنے نہ بنے، لائبریریاں ہوں کہ نہ ہوں، اسکول کالج ہوں کہ نہ ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ پچھلے 5 سالوں میں ہوٹل کتنی بڑی تعداد میں کھلے۔ ہر آدمی ہوٹل لائن پہ جا رہا ہے، اور ایک ہی ایریے میں 50 ریسٹورنٹ ہونے کے باوجود ہر ریسٹورنٹ فل چل رہا ہے، اور کھانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں، وقت مکمل ہو گیا ہے، تو ہمیں یہ پیش نظر اپنے رکھنا ہے کہ ہر چیز میں شریعت کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ کھانے پینے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے 3 حصے پیٹ کے کرنے کو کہا ہے کہ ایک حصے میں کھانا کھاؤ، ایک میں پانی پیو، ایک خالی چھوڑو۔ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، وقت کا خیال رکھنا ہے، اور وہ چیزیں جو ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہیں کھانے پینے میں، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔